السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، والصلاة والسلام على من دعا العباد إلى عبادة الله وحده. أما بعد، صدر محترم، ذمہ داران جامعہ، ارکان نظامت، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور محترم سامعین، عنوان تقریر ہے دعوتی فرائض سے غفلت کے نتائج۔ محترم سامعین، دعوت دین امت مسلمہ کا فرض منصبی اور مقصد وجود ہے۔ دعوت اللہ حقیقت میں جہنم کی طرف لپکتی ہوئی انسانیت کو نار جہنم سے بچا کر راہ جنت پر چلانے کا نام ہے۔ یہ اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام ہے۔ یہ ایسا عظیم کام ہے کہ اس کی عظمت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس کام کی اہمیت اور فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تمام انبیاء کرام کی بعثت دعوت اللہ کے لیے ہوئی۔ یہ پیغمبروں کا کام ہے اور زمین پر انجام دیے جانے والے کاموں میں سب سے اہم اور سب سے مبارک ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ کام جتنا عظیم ہے آج امت مسلمہ اس سے اتنا ہی غافل ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کا حال وہی ہے جو حدیث میں بیان ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ساری قومیں ویسے بھی ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حضرات گرامی، دنیا والوں کی نظروں میں ہم مظلوم اور ہمارے مخالف ظالم ہیں، لیکن دعوتی نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ مظلوم اور ہم ظالم، اس لیے کہ اللہ کی زمین پر رہ کر اس کے بے پناہ انعامات کے باوجود ہم نے اب تک اللہ کا پیغام ان تک نہیں پہنچایا، قرآن دعوت سے ان کو واقف نہیں کرایا۔ سال ہر سال ان کے ساتھ ہم ایک ہی شہر اور ملک میں رہ کر گزارے۔ اذان میں اللہ اکبر کا الفاظ سن کر وہ یہ سمجھتے رہے کہ اس میں مغل بادشاہ کا نام کیا جاتا ہے۔ ہم نے ان کو یہ تک نہیں بتایا کہ اللہ رب العزت کی حقیقت ہے اور اس کی کبریائی کا اعلان ہے۔ وہ ہم سے کہتے رہے کہ تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے، سوائے اس کے کہ تم قبروں پر سجدہ کرتے ہو اور ہم بتوں کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ ہم نے ان سے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ اس قبر پرستی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم تو اللہ کے سوا اس کے نبیوں اور ولیوں کو بھی پکار نہیں سکتے، ان سے کوئی چیز طلب نہیں کر سکتے۔ ہم نے کفر و شرک کی قباحتوں سے ان کو باخبر نہیں کرایا، توحید کے دلائل ان کو نہیں سنائے، آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے اور مالک حقیقی کے سامنے سب کی لازمی پیشی اور حساب کتاب کی معقول و منطقی باتیں ان کو نہیں سنائی۔ اللہ کے فرشتے مشرک جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں توحید کا پیغام نہیں پہنچا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ یقیناً اللہ کے بندوں نے ہمیں بتایا تھا لیکن ہم ہی نے جھٹلا دیا۔ حضرات گرامی، کیا ہم انسانیت کے موجودہ حالات میں اس وقت ہوئے زمین پر بسنے والی 4 ارب نسل انسانی معاذ اللہ جہنم میں ڈالے جانے کے بعد ان 13 ارب مسلمانوں کے متعلق یہ کہنے کی پوزیشن میں